اللہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے جن رشتوں کو تمہیں جوڑنے کا حکم دیا ہے، اگر تم ان رشتوں کو توڑتے ہو اور زمین میں فساد مچاتے ہو، زمین میں فساد پھیلاتے ہو، اولئک لہم اللعنہ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ دنیا میں جو کچھ آپ گناہ کریں گے اس کی سزا آپ کو قیامت کے دن ملے گی، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تمہیں دنیا ہی میں دے گا۔ وہ کون ہے بد نصیب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا تمہیں دنیا میں دی جائے گی، ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ اکبر، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنے رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ کتنے پتہ نہیں آج ہم نے کتنے رشتوں کو ہم نے توڑ دیا ہے، کتنے بھائیوں نے اپنے بھائی سے کہا ہوگا کہ آج سے تیرا میرا تعلق نہیں، کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں سے کہا ہے، کتنے بھائیوں نے اپنے بہنوں سے کہا ہوگا کہ تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھو مرنے سے پہلے اللہ تمہارے اوپر عذاب کو نازل کرے گا۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو گن گن کر فلاں کو دیتے ہو، ارے تمہارے رشتہ دار بھی تو ہیں، خود تمہارے رشتہ دار بھوکے پیاسے ہیں، دوسرے کو تم کھلا رہے ہو، دوسروں کو تم پیسہ دے رہے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ چراغ تلے اندھیرا، آپ پورے گاؤں کو روشنی کرنے کے لیے گئے ہیں، خود چراغ کے تلے اندھیرا ہے۔ آپ کا رشتہ دار خود آپ کے پیسوں کا مستحق ہے، آپ حج پر حج جا رہے ہیں، عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، ارے آپ کا رشتہ دار پریشان ہے، آپ اس کا بھی تو حق ادا کرو۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، خاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج۔ قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين يقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم۔ تمام قسم کی تعریفیں حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو تمام جہانوں کا مربی و پالنہار۔ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے نبی تاجدار مدینہ حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ حضرات خطبات سن رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کچھ ایسے کلمات کہے ہیں جو بڑے قیمتی ہیں،
سننے میں وہ معمولی دکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث چھوٹی بیان کی، لیکن اس کی گہرائی ایسے سمجھیں جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے میں بھر دیا۔ تو انہی حدیث کے گلدستے میں سے ایک حدیث میں نے آج آپ کے سامنے پڑھی ہے، انشاءاللہ اسی پر میرا یہ جمعہ کا خطبہ رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بھی سن لیں، ہو سکتا ہے کہ یہ خطبہ ہمارے درمیان میں ہر ایک کے ساتھ معاملے کا ہو، کوئی بھی اپنے ذات پر نہ ڈال لے، کوئی بھی اپنے گھر پر نہ ڈال لے، یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تَعْلَمُوا مَنْ أَدْسَى بِكُمْ، اللہ کے نبی نے فرمایا تم اپنے نسبوں کے بارے میں اتنا علم حاصل کرو کہ مَا تَصِلُونَ بِهِ أَرْحَامَكُمْ، کہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو۔ بات سمجھ میں نہیں آئی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ لوگوں، تم اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے نسب کے بارے میں علم حاصل کرو۔ کیا بارے میں؟ تمہارا چچا کون ہے، تمہارا ماما کون ہے، تمہارے چچا کے بیٹے کون ہیں، تمہارے ماموں کے بیٹے کون ہیں، خالہ کے بیٹے کون ہیں، فلاں کون ہیں۔ تم اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرو کہ ہمارے رشتہ دار کون کون ہیں۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ فلاں آدمی ہمارے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، بعد میں چلا کہ ارے ہمارا یہ پھپھیرا بھائی ہے، ممیرا بھائی ہے، فلاں ہے فلاں ہے۔ تعجب کرتے ہیں، ارے اتنے سال ہو گئے پہلی بار معلوم ہوا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم علم حاصل کرو، اپنے نسبوں کے بارے میں معلوم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکو۔ اس لیے کہ جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رشتوں کے بارے میں جانو تاکہ تمہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے میں آسانی ہو۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر، آپ کی زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ پیش آتے تھے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرتے تھے۔ آپ صرف نبی بننے کے بعد آپ نے حق نہیں ادا کیا رشتہ داروں کا۔ اگر نبی کی تاریخ پر سیرت کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے بھی آپ نے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کیا، اپنے رشتوں کا انہوں نے ان کی عزت و احترام کیا۔ حدیث میں آتا ہے، بڑی مشہور حدیث، کئی مرتبہ آپ نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ میرا آج کا جو ٹاپک ہے اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کہ آپ نے کیا بتایا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبراتے ہوئے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور فرمایا زمیلونی زمیلونی، اے خدیجہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، میں ہلاک ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اپنے شوہر کو دلاسا دے رہی۔ اللہ تعالیٰ ہماری عورتوں کو بھی ایسی نیک توفیق عطا فرمائے۔ شوہر گھبرائے ہوئے پریشان ہو کر کے گھر میں آیا ہوا، لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان کرتی ہیں؟ کہتی ہیں اللہ کے رسول گھبرائیے نہیں، کلا واللہ ما یحصیک اللہ عبدا، کہتی ہیں اللہ کی قسم اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ پہلا جملہ غور کریں، اس لیے انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں۔ یہ صلہ رحمی کے معنی کیا ہیں جانتے ہیں؟ صلہ رحمی کے معنی ہے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ وہ رشتہ دار کون ہیں؟ اس کا ایک دائرہ بتایا گیا ہے، تمہارے قریبی رشتہ دار۔ صلہ رحمی قریبی رشتہ دار، ماں باپ، بھائی بہن، خالہ، ماموں، چچا، تایا، اسی طرح سے آپ کے بھائی کے لڑکے اور لڑکیاں، آپ کے بہن کے لڑکے اور لڑکیاں، یہ سب جو ہے وہ صلہ رحمی کے دائرے میں آتی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اسی صلہ رحمی کا تمہیں حق ادا کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ نبی نے یہی فرمایا کہ تم اپنے ان رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت خدیجہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انک لتصل الرحم، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اور وتحمل الکل، آپ مجبوروں کا، ضعیفوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ تو پہلا جملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ فرما رہے ہیں کہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ آپ کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب ابھی آپ نبی نہیں بنے تھے، اس وقت کی بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہی ہیں۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو نبی بنا دیا، آپ کی زندگی کو، آپ تاریخ کو پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، ایک بھری ہوئی تاریخ پڑی ہوئی ہے، میں اس کے صفحات میں جانا نہیں چاہتا۔ ایک اشارہ آپ کو کر دیتا ہوں۔ حبشہ ایک شہر ہے، مسلمانوں کو مکے میں سب سے زیادہ ستایا جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو سے کہا کہ تم ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ چلے جاؤ۔ پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ میں کی، دوسری ہجرت مدینہ میں کی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی ہجرت مسلمانوں نے حبشہ کی طرف کی، مسلمان کچھ چلے گئے حبشہ میں، وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی۔ اب یہاں کے جو کافر، مکہ کے جو کفار تھے، انہیں بات ہضم نہیں ہوئی کہ یہ مسلمان یہاں سے وہاں گئے ہیں، پھر وہاں جا کر وہاں تبلیغ کریں گے، وہاں پھر فتنہ پھیلائیں گے، تو اس لیے بہتر ہے، پلاننگ کی گئی کہ کچھ لوگوں کو وہاں بھیجا جائے اور حبشہ کے بادشاہ کو کچھ دے دلا کر، تحفے تحائف دے کر کے ان سے کہا جائے کہ ان مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارے گاؤں سے بھاگے ہوئے مجرم ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیں اور انہیں لا کر کے انہیں مار دیا جائے۔ تو اس لحاظ سے کچھ کفار کو حبشہ کے دربار میں بھیجا گیا، وہاں کے درباریوں کو تحفے تحائف دیے گئے، بادشاہ کو تحفے تحائف دے کر خوش کیا گیا۔ پھر بادشاہ نے دربار لگنے کے بعد پوچھا کہ اے مکہ کے لوگوں، تم کیوں آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، حبشہ کے بادشاہ نجاشی، ہم تمہارے دربار میں اس لیے آئے ہیں کہ ہمارے یہاں کے مکہ کے کچھ مجرم بھاگ کر یہاں حبشہ آ گئے ہیں، اور یہ لوگ یہاں بھی آ کر کے فتنہ پھیلائیں گے، ہم آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہمارے مجرم ہیں۔ تو حبشہ کا بادشاہ نجاشی بڑا سمجھدار تھا، اس نے تحائف لے کر، تحفے لے کر کے، رشوت لے کر کے فوراً یہ نہیں کہہ دیا ٹھیک ہے تم اپنے گھر کے لوگوں کو واپس لے کر کے چلے جاؤ، وطن واپسی، کہا کہ نہیں، دو طرف سننا پڑے گا۔ نجاشی بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ جو مسلمان آئے ہوئے ہیں ان کو بلا کر کے لاؤ، میں پوچھوں تو صحیح کہ وہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کیوں آئے ہیں یہاں پر ہمارے ملک میں۔ تو مسلمانوں کے جو ٹیم آئی تھی اس میں سے طے کیا گیا کہ نجاشی بادشاہ سے جعفر بن ابی طالب
ابو طالب کے بیٹے جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کریں گے، کوئی بات نہیں کر رہا، ایک ہماری طرف سے بات کرے گا۔ جب وہ حاضر ہوئے، بادشاہ نے کہا کہ تمہارے گاؤں کے لوگ، مکہ کے لوگ تمہاری شکایت لے کر کے آئے ہیں، تم ان کے مجرم ہو، بتاؤ تم نے کیا جرم کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بادشاہ ہم نے کوئی جرم نہیں کیا، ہم توحید پر نہیں تھے، ہم توحید پر آ گئے، ہم خون ریزی کرنے والے، زناکاری کرنے والے، ہر ایک بڑا سا بڑا گناہ کرنے والے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے درمیان نبی کو بھیج کر اللہ نے ہمیں ہدایت دی، اس لیے ہم ہدایت پر آ گئے، تو یہ لوگ ہم کو ستا رہے ہیں، وہاں سے ہم بھاگ کر یہاں آ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارا محمد کہتا کیا ہے، میں بھی تو سنوں کہ تمہارا نبی کیا کہتا ہے۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اے نجاشی کے بادشاہ، ہمارے نبی کی دعوت ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اس کے بندے ہیں، اس کو رسول مانا جائے۔ نمبر 2 نماز قائم کی جائے، نمبر 3 زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے، اور نمبر 4 رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، صلہ رحمی کا ہمیں حکم دیتا ہے، رشتوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نجاشی بادشاہ نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ بات کہتا ہے اگر تمہارا نبی تو غلط نہیں کہتا۔ اے کفار مکہ، جاؤ، میں تمہارے تحفے تحائف کو لوٹاتا ہوں، یہاں سے واپس چلے جاؤ، کوئی مسلمان یہاں سے تمہارے ملک کو واپس نہیں آئے۔ کہتا اللہ کی قسم میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے آخری جو نبی آنے والا ہے وہی اس بات کی گواہی دے گا اور حکم دے گا کہ لوگ اپنے رشتوں کو جوڑیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے سے پہلے آپ نے رشتہ داروں کا حق ادا کیا، اور نبی بننے کے بعد بھی نبی نے لوگوں کو جو دعوت دی، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی، تو اس میں سے ایک پیغام یہ تھا کہ لوگوں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس لیے کہ تمہارے رشتے مسلمان بننے کے بعد کٹ گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ برا سلوک کرو۔ اگر ٹاپک چھیڑا جائے تو وقت ناکافی ہے۔ آئیے، اگر ہم اور آپ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں تو اس کی فضیلت کیا ہے، اور اگر ہم خطا تعلق کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں، تو اس کا گناہ کیا ہے، وہ بھی سن لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتائیے کہ جس عمل کو کر کے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو کلمہ پڑھو، کہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ دوسرا نماز قائم کرو، تیسرا زکوٰۃ ادا کرو، اور چوتھا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو۔ اگر یہ کام کرو گے تو تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ صلہ رحمی کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کی وجہ سے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے آپ کو جنت میں داخل کرے گا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے ہیں، بہت بڑے عالم یہودیوں کے، کہ سنا کہ اللہ کے رسول مدینہ میں آئے ہیں، لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، تو انہیں بھی شوق پیدا ہوا کہ آخر دیکھوں تو صحیح کہ محمد کون ہے، اصل معلوم کروں تو صحیح تو یہ محمد کون ہے، اور سنوں تو صحیح کہ وہ کہتا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے سے گزر رہے تھے، ایک مجلس لگی ہوئی تھی، پوچھا لوگوں کیا ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خطاب کر رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بات پیدا ہوئی کہ چلو سنوں تو صحیح کہ محمد کہتے کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں بھی اس مجلس میں جا کر کھڑا ہو گیا، اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں
سب سے پہلا خطبہ حضرت عبداللہ بن سلام نے سنا، ایک حدیث سنی اور اسی وقت اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ کیا حدیث تھی؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام والناس نیام تدخلوا الجنة بسلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں سلام کو عام کرو، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ لوگوں کو کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ اور تمہارے رشتے جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان رشتوں کو جوڑ لو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور رات میں اٹھ کر کے جب لوگ سوئے ہوئے ہوں تو تہجد کی نماز ادا کرو۔ اگر یہ 4 کام کرو گے تو سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں پہلی حدیث میں نے سنی، اس سے بہترین پیغام اسلام کا اور کیا ہو سکتا ہے کہ اسلام کہہ رہا ہے توحید کے ساتھ ساتھ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ فوراً اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ تو اگر آپ اور میں صلہ رحمی کریں گے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو اس کا بدلہ یہ ملے گا، اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہم میں سے کون یہ چاہتا ہے کہ ہم بری موت مریں؟ ہے کوئی ہم میں سے؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں خوش رہوں، میرا گھر آباد رہے، میری عمر دراز ہو، میرے بیوی بچوں کی عمر دراز ہو، میرے بچوں کی میری عمر بڑی ہو، اور میں بری موت سے بچوں، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر آپ اور میں بری موت سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ اگر تم میں سے کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے بیوی بچوں کی عمریں بڑی ہوں، اور اس کی روزی میں برکت ہو، اس کے گھر میں برکت ہو، اس کے کاروبار میں برکت ہو۔ لوگ پوچھتے ہیں مولوی صاحب اتنا کما رہا ہوں، گھر میں برکت نہیں، کاروبار میں برکت نہیں، اب وہ صاحب کے پاس جا رہے ہیں، وہاں دعا پھکا رہے ہیں، وہاں تعویذ ڈال رہے ہیں۔ ارے نبی کی حدیث کو سنو، نبی نے تمہارے لیے برکت کے دروازے کہاں رکھے ہیں؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول تم میں سے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے گھر میں، اس کے کاروبار میں برکت ہو، اور وَتَدْفَعُوا مَيْتَةَ السُّوءِ اور بری موت سے بچنا چاہتا ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تم میں سے جو شخص اللہ سے ڈر کر اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بری موت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی پناہ، آج کیسے کیسے اموات ہو رہے ہیں، یہ اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہم برا نہیں سمجھیں گے۔ آج لوگ کڈنیاں فیل ہو رہی ہیں، لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں، لیور فیل ہو گیا، لوگ تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ یہ عذاب نہیں ہے اللہ کا، یہ اللہ کی حکمت ہے، لیکن ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسی موت عطا نہ فرما جس کی وجہ سے خود ہمیں بھی تکلیف ہو، مرنے والے کو، اور جو پیشنٹ کی خدمت کرنے والے ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ بڑا آزمائش کا معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بری موت سے بچنا چاہتے ہو، ایکسیڈنٹ کی موت سے بچنا چاہتے ہو، اگر بری موت سے بچنا چاہتے ہو، نبی نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور پتہ نہیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے رشتوں کو توڑ دیا، اس کی وجہ سے اللہ نے نہ جانے ان پر کیا کیا عذابوں کو نازل کیا۔ ابھی آگے حدیثیں آئیں گی آپ کے سامنے۔ اور محترم حضرات، ہمارے مسجدوں میں جب چندے کا اعلان ہوتا ہے، وہاں مسجد بن رہی ہے، وہاں مدرسہ بن رہا ہے، وہاں بیمار ہے، وہاں فلاں ایسا ہے، تو ہم بہت تعاون کرتے ہیں، اچھا ہی کام ہے، لیکن ذرا یہ بھی تو دیکھو کہ تمہارا رشتہ دار بھی تو مستحق ہے۔ سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ ادا کرتے ہو تو گن گن کر فلاں فلاں کو دیتے ہو، ارے تمہارے رشتہ دار بھی تو ہیں، خود تمہارے رشتہ دار بھوکے پیاسے ہیں، دوسرے کو تم کھلا رہے ہو، دوسروں کو تم پیسہ دے رہے ہو۔ اس کی مثال ایسی ہے گویا کہ چراغ تلے اندھیرا، آپ پورے گاؤں کو روشنی کرنے کے لیے گئے ہیں، خود چراغ کے تلے اندھیرا ہے۔
آپ کا رشتہ دار خود آپ کے پیسوں کا مستحق ہے، آپ حج پر حج جا رہے ہیں، عمرے پر عمرے کر رہے ہیں، ارے آپ کا رشتہ دار پریشان ہے، آپ اس کا بھی تو حق ادا کرو۔ کتنے رشتہ دار آپ کے پریشان ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کسی پیسے کو، ایک پیسے کو اگر دوسرے جگہوں پر خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے تمہیں 10 عطا کرے گا، لیکن اگر وہی پیسہ اگر تم اپنے مستحق رشتہ دار پر خرچ کرتے ہو تو نبی نے فرمایا اللہ اس کو دگنا اجر عطا فرمائے گا، 20 گنا اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک پیسہ تم باہر خرچ کر رہے ہو تو 10 نیکیاں ملیں گی، لیکن اگر وہی پیسہ آپ اپنے رشتہ دار پر خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ 20 نیکیاں عطا فرماتا۔ کون ہم میں سے نہیں چاہتا کہ اسے دگنا ثواب ملے؟ تو اس لیے اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کریں۔ اور جو لوگ اپنے رشتوں کو توڑتے ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی وعید بھی سن لیں، بڑی خطرناک حدیثیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، رشتوں کو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان کرنے سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کی ایک آیت کو پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اس آدمی پر جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ اولئک لہم اللعنہ۔ اللہ نے فرمایا اللہ نے جن رشتوں کو تمہیں جوڑنے کا حکم دیا ہے اگر تم ان رشتوں کو توڑتے ہو اور زمین میں فساد مچاتے ہو، زمین میں فساد پھیلاتے ہو، اولئک لہم اللعنہ، اللہ فرماتا ہے اللہ کی لعنت ہے اس آدمی کے اوپر جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے کچھ مجلس میں حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ مجلس کی شروع ہی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث سنا دی، فرمایا کہ لوگوں تم میں سے جو شخص اس مجلس میں بیٹھا ہوا ہے جس نے رشتوں کو توڑا ہے وہ ہماری اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ کیا فرمایا؟ مجلس بیٹھی ہوئی تھی، ابو ہریرہ حدیث بیان کرنے سے پہلے کہتے ہیں میں حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں لیکن اس سے پہلے ایک بات ہے۔ کہا کیا بات ہے ابو ہریرہ؟ کہا کہ جو رشتوں کو توڑنے والا ہے ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے۔ اتنے میں ایک شخص اٹھ کر مجلس سے چلا گیا، لوگ دیکھنے لگے۔ وہ آدمی سیدھا نکل کر کے نوجوان سیدھے اپنی پھوپھی کے پاس پہنچا۔ اس نے اپنی پھوپھی سے قطع تعلق کر رکھا تھا، رشتے کو توڑ رکھا تھا۔ اپنی پھوپھی کے پاس گیا، کہا کہ پھوپھی جان مجھ سے غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجیے۔ پھوپھی نے کہا بیٹے مجھ سے بھی غلطی ہو گئی، خالی ایک ہاتھ سے نہیں بچتی 2 ہاتھوں سے بچتی، دونوں میں معافی تلافی ہو گئی۔ کہا بھتیجے ایک آج تجھے اس بات کا کیسے احساس ہو گیا؟ تو کہتا ہے کہ پھوپھی جان میں مجلس میں بیٹھا ہوا تھا ابو ہریرہ کی، ابو ہریرہ نے ایسا کہا کہ جو شخص رشتوں کو توڑنے والا ہے وہ ہماری مجلس سے اٹھ جائے تو میں نکل کر کے آ گیا۔ تو پھوپھی نے کہا بھتیجے جاؤ ذرا ابو ہریرہ سے پوچھو تو صحیح کہ ابو ہریرہ نے اس طرح مجلس میں اٹھ کر جانے کا تمہیں کیوں حکم دیا، لوگوں کو ایسا کیوں کہا، جا کر پوچھو تو صحیح۔ تو شخص پھر دوبارہ مجلس میں آتا ہے، ابو ہریرہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا ابو ہریرہ میں آپ سے ایک حدیث پوچھنا، ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا جاننا چاہتے ہو؟ کہا کہ ابھی آپ نے کہا کہ جو شخص رشتوں کو توڑنے والا ہے ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، ذرا آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے ایسا کیوں کہا کہ ہماری مجلس میں یہ رشتہ توڑنے والا اٹھ کر چلا جائے، آپ نے ایسا کیوں کہا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں لوگوں سنو، میں نے اس لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رشتے کو توڑتا ہے، جس مجلس میں اگر کوئی مجلس بیٹھی ہوئی ہے، اگر اس مجلس میں کوئی رشتے کو توڑنے والا بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کو نازل نہیں کرتا۔ جب ہماری ایسی مجلس بیٹھی ہوئی ہوتی ہے تو اس کے رحمت کے فرشتے مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ حدیث سنی ہے کہ نہیں ہے؟ رحمت کے فرشتے مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں،
اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس مجلس میں رشتے کو توڑنے والا بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر مجلس پر رحمت کو نازل نہیں کرتا، رحمت کے فرشتے اس کو ڈھانپتے نہیں ہیں، رحمت کے فرشتے اس کے قریب بھی نہیں آتے۔ تو صرف ایک آدمی کی وجہ سے پوری مجلس اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتی۔ تو ابو ہریرہ کہتے ہیں اس لیے میں نے اس آدمی کو اٹھنے کا حکم دیا جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، جو لوگ رشتے توڑ رہے ہیں بڑا تعجب ہوتا ہے، بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ سے کہتی ہیں یا ماں باپ سے کہہ رہے ہیں، ماں باپ میں اولاد میں جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ارے ماں باپ سن لیں، باپ سن لیں، ماں سن لو، آج سے ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں، آج سے میں تمہارے لیے مر چکا ہوں، تم ہمارے لیے مر چکے ہو۔ نہیں ہے؟ کتنے لوگ ایسے ہوں گے بد نصیب بدقسمت جنہوں نے اپنے ماں باپ کے بارے میں کہا ہو، اور کتنے لوگ ایسے ہیں بھائی بھائی ایک دوسرے کا ایسا، آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، بھائی بہن اپنے بھائی سے کہہ رہی ہے آج سے تیرا میرا رشتہ ختم، تو ہمارے لیے مر گیا، ہم تیرے لیے مر گئے۔ پتہ نہیں آج ہم نے کتنے رشتوں کو ہم نے اس الفاظ کے ساتھ کہہ کر کے رشتوں کو توڑا ہے۔ چچا سے کہا ہوگا، ماموں سے کہا ہوگا، خالہ سے کہا ہوگا، پتہ نہیں، میں نام ایک ایک لے کر نہیں کہہ سکتا، شارٹ میں یہ بتا رہا ہوں اختصار کے ساتھ۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ تیرا اور میرا ماں باپ سے، بھائی سے، بہن سے اگر ہم نے جھگڑے کے درمیان میں کہا کہ تیرا میرا آج سے کوئی تعلق نہیں، میں رشتے کو توڑتا ہوں، اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میرے سامنے ہے، لوگوں جو رشتوں کو توڑتے ہو اللہ اس کے عذابوں سے ڈرو، اس لیے کہ دنیا میں جتنے مجرم ہیں، شراب پینے والے، زناکاری کرنے والے، شرک کرنے والے، چوری کرنے والے، جتنے گناہ ہیں سب اٹھا کر فہرست دیکھ لیں، جتنے گناہ کریں گے قیامت کے دن اللہ ایک ایک گناہ کا تمہیں عذاب دے گا۔ لیکن دو بدقسمت ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں عذاب کے اندر مبتلا کر دے گا، آخرت میں تو ملے گا ہی، پوری حدیثیں چھان لیں آپ، دنیا میں جو کچھ آپ گناہ کریں گے اس کی سزا آپ کو قیامت کے دن ملے گی، لیکن دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تمہیں دنیا ہی میں دے گا۔ وہ کون ہے بد نصیب؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دو گناہ ایسے ہیں جن کی سزا تمہیں دنیا میں دی جائے گی، ایک وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اللہ اکبر، جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اپنے رشتوں کو توڑنے والا ہے۔ کتنے پتہ نہیں آج ہم نے کتنے رشتوں کو ہم نے توڑ دیا ہے، کتنے بھائیوں نے اپنے بھائی سے کہا ہوگا کہ آج سے تیرا میرا تعلق نہیں، کتنی بہنوں نے اپنے بھائیوں سے کہا ہے، کتنے بھائیوں نے اپنے بہنوں سے کہا ہوگا کہ تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ یاد رکھو مرنے سے پہلے اللہ تمہارے اوپر عذاب کو نازل کرے گا۔ جتنے لوگ تڑپ کر مرتے ہیں پتہ نہیں کسی بہن کی بد دعا ہو، کسی بھائی کی بد دعا ہو، کسی ماں باپ کی بد دعا ہو، جس کی وجہ سے تمہارے اوپر اللہ نے اس عذاب کو مسلط کر دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہم بیماری میں مبتلا ہو گئے، کیسے بیماری آ گئی، کیسا ہو گیا؟ ارے ہو سکتا ہے تم نے کسی رشتے کو توڑ دیا ہو اور اس کے زبان سے آہ نکلی ہو، اللہ تمہیں دنیا ہی کے اندر عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جتنے ہر جمعرات اور پیر کے دن لوگوں کے اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں، ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن لوگوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اعمال کو دیکھتا ہے، کہتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کی مغفرت فرما دی، اس کی مغفرت فرما دی۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں بڑا بد نصیب ہے وہ آدمی، اللہ فرماتا ہے میں اس آدمی کی، اس بندے کی مغفرت نہیں کروں گا جو رشتوں کو توڑتا ہے۔ بڑا آسانی سے کہہ دے ارے رشتہ ختم ہمارا، آج سے تمہارے اس کوئی تعلق نہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ ہر ایک کی جمعرات اور پیر کو مغفرت کرتا ہے، لیکن اس کی مغفرت نہیں کرے گا جو رشتوں کو توڑتا ہے۔
اور آخری حدیث اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت خاطئ، فرماتے ہیں ہرگز ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ نعم یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کون وہ آدمی ہے جو جنت میں جا نہیں سکتا؟ فرمایا لا يدخل جنت خاطئ، جو رشتوں کو توڑتا ہے، نبی فرماتے ہیں وہ ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے رشتوں کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اپنے بھائیوں کے، اپنے بہنوں کے، اپنے ماں باپ کے، اپنے رشتہ داروں کے۔ کتنے پتہ نہیں ہم نے رشتہ داروں کو ہم نے زبان سے تکلیف پہنچا کر چھوٹے چھوٹے چیزوں میں ہم نے رشتے توڑ دیے ہوں گے۔ احساس کریں، ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیں، تبھی آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے، ورنہ آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کے صدقے، آپ کے خیرات سب برباد۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اپنے رشتوں کی اہمیت کو سمجھنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح رشتوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، اللہ تعالیٰ ویسے رشتے جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے رشتے، جب اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا تو رشتے نے اللہ کے عرش کو پکڑ لیا، اللہ کی کرسی کو پکڑ لیا، کہا اللہ یہ لوگ میرا حق ادا نہیں کر سکتے، یہ لوگ میرا حق ادا نہیں کر سکتے، اللہ رشتے کو پیدا نہ فرما۔ اللہ نے فرمایا اے رشتہ، اے رحم، کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ جو تجھ کو جوڑتا ہے میں اس سے اپنا تعلق رکھوں گا، اور جو تجھے توڑتا ہے، رشتہ داری کو توڑتا ہے، اللہ فرماتا ہے میں بھی اس سے اپنا تعلق توڑ لوں گا۔ اللہ کا تعلق ختم ہو جائے گا اس آدمی سے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی نیک توفیق اور نیک سمجھ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک برؤوف حلیم ورب حلیم۔